گناہ کبیرہ اور ان کی تباہ کاریوں کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ گناہ کبیرہ یا صغیرہ، اس کے بارے میں علماء کا باہم اختلاف ہے۔ امام ابو اسحاق اصفرائینی اور قاضی ابو بکر باقلانی اور دیگر علماء اشاعرہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر گناہ بڑا ہوتا ہے۔ جس سے یار ناراض ہو جائے وہ جملہ، وہ عمل، وہ فعل، وہ قول چھوٹا نہیں، بڑا ہے۔ تو پھر صغیرہ اور کبیرہ کی جو تقسیم ہے یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ تو علماء کرام کے ایک طبقے کا موقف یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اس کا موازنہ کیا جائے، فی نفس ہی چھوٹا نہیں ہے، لیکن کچھ گناہ ان بڑوں میں اور زیادہ بڑے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ بڑے ہیں اور یہ ان میں سے بھی بڑے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تقسیم کا قائل ہے، اور اس پہ قرآن مجید کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو باقی گناہ تمہارے میں ویسے ہی معاف فرما دوں۔ بڑے گناہ ان سے بچا جائے تو چھوٹے گناہ خود بخود ختم ہوتے رہتے ہیں۔ وضو کریں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جمعے سے لے کر جمعے تک، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک درمیان میں جو ہونے والے گناہ ہیں، یہ نمازیں، یہ جمعے، ان کا کفارہ ہیں۔ نیکیوں کے کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ جب گناہ بندہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر نیکی کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ تو اس سے مراد علماء کہتے ہیں صغیرہ گناہ ہے، چونکہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ جھڑتے رہتے ہیں، نماز سے جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے گناہ اتار کے ایک سمت ڈھیر لگا دو۔ فرشتے اس کے گناہ ایک سمت ڈھیر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ میرا بندہ پاک صاف ہو کے میرے حضور کھڑا ہو۔ تو جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اس کے اتارے تھے یہ اترے رہنے دیں یا اس کے ساتھ لگا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو، میرا بندہ پاک صاف و ستھرا ہو کے گھر جائے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عثمان بن عفان کے علاوہ کوئی اور عثمان نامی صحابی ہیں، یہ اکٹھے سفر میں تھے۔ راستے میں ایک درخت آیا، خزاں کا موسم تھا، ایک شاخ جھکی ہوئی تھی جس پہ زرد پتوں کا گہنا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس شاخ کو پکڑ کے جھٹکا دیا تو جتنے بھی پتے تھے وہ جھڑ گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت عثمان سے کہا اے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا آپ بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا، موسم خزاں کا تھا، پتے زرد تھے، حضور نے شاخ کو پکڑا، جھٹکا دیا، سارے پتے جھڑ گئے۔ حضور نے جب یہ عمل کیا تو میں اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا۔ آقا کریم نے میری سمت دیکھا اور فرمایا سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے بھی یوں ہی عرض کی حضور آپ ارشاد کر دیں کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں بچا، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یوں ہی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔
تو یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وضو سے جڑتے ہیں، نماز سے جڑتے ہیں، نیکی کریں تو گناہ مٹ جاتا ہے۔ انسان کے اچھے اعمال سے، صلہ رحمی سے، شفقت کا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ رکھنے سے اور صدقہ و خیرات کرنے سے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ سے ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کا ایک طبقہ قائل ہے، اور